السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے رمضان المبارک کا دلکش منظر۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کو رمضان المبارک کے لیے شروع سال سے آخر سال تک آراستہ و مزین کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ حور عین حوریں اپنے مکانوں سے نکل آتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہم سے شادی کر دیں۔ پھر وہ حوریں جنت کے نگران فرشتے رضوان سے پوچھتی ہیں، اے رضوان، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جواب میں تلبیہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ آج کی رات سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رضوان، جنت کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اے جبرائیل امین، زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر انہیں دریا میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ یہ آواز لگائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کون ہے جو غنی کو قرضہ دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ جل شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یکم رمضان سے آخر رمضان تک جہنم سے آزاد کیے گئے لوگوں کے برابر لوگ اس ایک دن میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس پہ وہ کعبے پر نصب کر دیتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اسی رات میں کھولتے ہیں۔ جب وہ انہیں کھولتے ہیں تو ان کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں،
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جو مسلمان بھی آج کی رات میں کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور ذکر کر رہا ہو، وہ اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ یہ حالت صبح تک جاری رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور واپس چلو۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل امین، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور 4 آدمیوں کے سوا سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 آدمی کون سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور رشتہ داریاں توڑنے والا، کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلقی کرنے والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، ہمارے سردار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے ضرور عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا اور اس کے مطابق دینے نہ دینے کا فیصلہ کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور شرمندہ نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید الفطر کے دن ملتا ہے خوش ہوتے ہیں اور کھل اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔